آپ نے اکثر یہ خبر سنی ہوگی کہ ابراہیم تراورے کبھی ریگستان میں لاکھوں بکریاں چھوڑ دیتا ہے، کبھی صحرا میں ٹائروں کی دیواریں بناتا ہے اور کبھی جنگلوں میں شہد کی مکھیاں پھیلا دیتا ہے۔ لیکن اب اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے دنیا کو مزید حیران کر دیا ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ برکینا فاسو کے دریاؤں میں لاکھوں بطخیں ایک ساتھ چھوڑ دی گئی ہیں۔ یہ کوئی عام شوق یا تماشا نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ بطخیں عام آبی پرندے نہیں بلکہ ایک قدرتی مشین ہیں جو پانی کو صاف کرتی ہیں، کیڑے مکوڑوں کو ختم کرتی ہیں اور ساتھ ہی گوشت اور انڈوں کی شکل میں برکینا فاسو کی قوم کو نئی طاقت بھی فراہم کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ابراہیم تراورے نے اتنے بڑے پیمانے پر بطخوں کو دریاؤں میں چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟ یہی وہ حقیقت ہے جسے آج ہم تفصیل سے جانیں گے۔ دوستو، برکینا فاسو ایک ایسا ملک ہے جو برسوں سے خوراک کی کمی، قحط اور خشک سالی کا شکار رہا ہے۔ یہاں کی زمین بار بار بارشوں کی کمی کی وجہ سے بیکار ہو جاتی ہے، کھیت بنجر ہو جاتے ہیں اور کسان اپنی محنت کا پھل حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ روایتی زراعت سے نہ تو اناج اتنی مقدار میں اگتا ہے اور نہ ہی مویشیوں کے لیے چارہ دستیاب رہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ عام آدمی کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو جاتی ہے اور پروٹین کی کمی بچوں اور عورتوں کو کمزور بنا دیتی ہے۔ دوسری طرف دریا اور جھیلیں جو کبھی مچھلیوں سے بھری ہوتی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی کمی آ گئی۔ مچھلیاں یا تو حد سے زیادہ شکار کی وجہ سے نایاب ہو گئیں یا پانی کی آلودگی اور قلت کے باعث ختم ہونے لگیں۔ اس طرح پروٹین کا وہ قدرتی ذریعہ بھی ختم ہو گیا جو غریب عوام کی زندگی کا سہارا تھا۔ ان سب مسائل کے درمیان ابراہیم کے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا تھا: اپنی قوم کو بھوک اور بیماری سے کیسے بچایا جائے؟ یہی وہ وقت تھا جب بطخوں کو حل کے طور پر پیش کیا گیا۔ بطخیں وہ پرندے ہیں جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور زمین پر بھی خوراک تلاش کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف انڈے دیتی ہیں بلکہ گوشت کا بھی بہترین ذریعہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی افزائش تیزی سے ہوتی ہے۔ لاکھوں بطخوں کو دریاؤں میں چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف دریاؤں کو دوبارہ زندہ کیا جائے، پانی کو حرکت اور جان بخشی جائے، اور دوسری طرف خوراک کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک نیا ذریعہ پیدا کیا جائے۔ یہ منصوبہ دراصل ایک ایسا قدم تھا جو براہ راست عوام کی بھوک، غربت اور بیماری کو نشانہ بناتا تھا اور ان کے لیے ایک پائیدار حل فراہم کرتا تھا۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت تھی جسے ابراہیم نے اپنی بصیرت اور جرأت سے ایک بڑے منصوبے میں بدل دیا۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ لاکھوں بطخوں صرف دریاؤں کی زینت یا شو پیس نہیں بلکہ ان کی باقاعدہ فارمنگ کی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں بڑے بڑے فارم قائم کیے گئے ہیں جہاں ان بطخوں کو قدرتی ماحول کے قریب رکھا گیا ہے تاکہ وہ تیزی سے بڑھ سکیں اور انڈے دینا شروع کریں۔ ہر روز لاکھوں انڈے اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور یہی انڈے اس ملک میں خوراک کی کمی کو پورا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہے ہیں۔ جہاں کبھی بچے پروٹین کی کمی کے باعث بیمار پڑ جاتے تھے، آج وہی بچے ان انڈوں سے صحت اور طاقت حاصل کر رہے ہیں۔ برکینا فاسو میں انڈوں کی طلب ہمیشہ زیادہ رہی ہے، لیکن پہلے زیادہ تر انڈے باہر سے ڈرامیٹکلی کیے جاتے تھے، جس پر حکومت کو قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا تھا۔ اب جبکہ مقامی سطح پر لاکھوں بطخوں سے انڈے حاصل ہو رہے ہیں، ملک اس بوجھ سے آزاد ہو گیا ہے۔ یہ صرف خود کفالت نہیں بلکہ خوراک کے میدان میں آزادی ہے۔ ان انڈوں نے غریب گھروں تک سستی خوراک پہنچائی ہے، بازاروں میں انڈوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور ہر طبقے کے لیے یہ پروٹین آسانی سے دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ان انڈوں کو ایک برآمدی پروڈکٹ بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ لاکھوں انڈے پک کر کے پڑوسی ممالک کو بھیجے جا رہے ہیں جہاں ان کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ افریقہ کے کئی ممالک خوراک کی کمی کا شکار ہیں اور برکینا فاسو کے انڈے ان کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہیں۔ اس برآمد سے نہ صرف کسانوں کو منافع مل رہا ہے بلکہ ملک کی معیشت کو بھی زر مبادلہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ منصوبہ اندرون ملک خوراک کی کمی کو پورا کر رہا ہے اور بیرون ملک تجارت کے ذریعے معیشت کو مضبوط بنا رہا ہے۔ اس فارمنگ کے نظام میں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا ہے۔ کچھ فارموں میں انڈے جمع کرتے ہیں، کچھ انہیں پیک اور ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور کچھ انہیں بازار تک پہنچانے میں حصہ لیتے ہیں۔ یوں ہر شخص کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ فارمنگ صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ عوام کے لیے زندگی کی نئی امید ہے۔
ابراہیم تراورے کا یہ فیصلہ دراصل اس بات کی گواہی ہے کہ ایک چھوٹے پرندے کے ذریعے بھی پورے ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان بطخوں کے گوشت کے بارے میں جو برکینا فاسو کے خوراکی انقلاب کی ایک اور بڑی بنیاد بن چکا ہے۔ بطخ کا گوشت دنیا بھر میں اعلیٰ اور غذائیت سے بھرپور غذا سمجھا جاتا ہے۔ اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ اور چکنائی کم ہوتی ہے، جس سے یہ صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ برکینا فاسو میں پہلے لوگ زیادہ تر بکرے یا مرغی کے گوشت پر انحصار کرتے تھے، لیکن یہ گوشت اکثر مہنگا ہوتا تھا اور غریب عوام کی پہنچ سے دور تھا۔ اب جب لاکھوں بطخیں فارموں اور دریاؤں میں پروان چڑھ رہی ہیں تو روزانہ ہزاروں کلو گوشت حاصل کیا جا رہا ہے، جو نہ صرف مقامی منڈیوں میں دستیاب ہے بلکہ عام لوگوں کی دسترس میں بھی آ گیا ہے۔ یہ گوشت خاص طور پر ان علاقوں کے لیے نعمت ہے جہاں خوراک کی کمی سب سے زیادہ تھی۔ کسان جو پہلے صرف خشک روٹی اور سبزی پر گزارا کرتے تھے، اب انہیں سستا اور معیاری گوشت مل رہا ہے۔ بچوں کے لیے یہ گوشت طاقت کا ذریعہ ہے، جبکہ بڑوں کے لیے یہ ایک ایسی غذا ہے جو ان کی جسمانی محنت کو سہارا دیتی ہے۔ اس گوشت نے صرف گھریلو سطح پر فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ برکینا فاسو کی معیشت کو بھی نئی سمت دی ہے۔ بطخوں کے گوشت کی طلب نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرونی ملک بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ برکینا فاسو اب اس گوشت کو منجمد کر کے اور پیکنگ کر کے دوسرے افریقی ممالک میں بھیج رہا ہے، جہاں یہ ایک قیمتی پروڈکٹ کے طور پر فروخت ہو رہا ہے۔ اس سے کسانوں کی آمدنی بڑھ رہی ہے اور ملک کو قیمتی زر مبادلہ مل رہا ہے۔ فارمنگ کا یہ سلسلہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے۔ کچھ لوگ بطخوں کے گوشت کی پروسیسنگ پر کام کرتے ہیں، کچھ لوگ سپلائی چین میں شامل ہیں اور کچھ اس گوشت کو ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ یوں یہ منصوبہ صرف خوراک نہیں بلکہ ایک مکمل معاشی نیٹ ورک بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان بطخوں نے برکینا فاسو کے دریاؤں اور جھیلوں کو بھی نئی زندگی بخشی ہے۔ لاکھوں بطخیں جب پانی میں ایک ساتھ تیرتی ہیں تو دریا کی سطح ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ یہ مسلسل ہلچل پانی میں آکسیجن کی مقدار بڑھاتی ہے، جس سے آبی حیات جیسے مچھلیاں اور دیگر جاندار زیادہ تیزی سے پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ پہلے جہاں یہ پانی تقریباً مردہ نظر آتا تھا، اب وہاں زندگی لوٹ آئی ہے۔ بطخیں پانی میں موجود کیڑے مکوڑے، کائی اور نقصان دہ جاندار کھا لیتی ہیں۔ اس طرح وہ دریا کی صفائی قدرتی انداز میں کر رہی ہے۔ جہاں انسان کو مہنگے فلٹر پلانٹ لگانے پڑتے ہیں، وہاں بطخیں بغیر کسی خرچ کے پانی کو صاف کر رہی ہیں۔ یہ پرندے زمین پر آ کر کھیتوں میں بھی جاتے ہیں اور کیڑے کھا کر کسانوں کو فصلیں محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یوں کسانوں کو الگ سے زہریلی ادویات یا اسپرے کرنے کی ضرورت کم ہو گئی ہے، جس سے ماحول بھی محفوظ رہ رہا ہے اور اخراجات بھی بچ رہے ہیں۔ بطخوں نے بارشوں اور خشک سالی کے اثرات کو بھی کم کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ کیونکہ یہ پرندے ہر وقت پانی کو ہلاتے رہتے ہیں، اس لیے پانی ایک ہی جگہ رکا ہوا نہیں رہتا اور بدبو یا بیماری پھیلانے کے بجائے تازہ اور قابل استعمال رہتا ہے۔ دیہات کے لوگ اب ان دریاؤں اور جھیلوں کا پانی زیادہ اعتماد کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ لاکھوں بطخیں مسلسل اس نظام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بطخوں نے برکینا فاسو کو نہ صرف خوراک دی ہے بلکہ ماحول کو بھی نیا جنم دیا ہے۔ یہ پرندے ایک قدرتی انجینئر کی طرح پانی اور زمین دونوں کو سنبھال رہے ہیں اور وہ کام کر دکھا رہے ہیں جو شاید جدید مشینری بھی اتنی کامیابی سے نہ کر پاتی۔ جی تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب جان سکیں کہ ابراہیم تراورے نے بطخوں کے اس حیران کن منصوبے سے برکینا فاسو کو بھوک اور غربت سے نکالنے کے لیے کس طرح نئی راہیں کھولی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔